بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے ہی، لیکن ایک اور پہلو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ اس بڑے نقصان سے پہلے ہماری اپنی دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس میں آپ بیمار ہیں، آپ ان تعویذوں کے ذریعے اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں، اس سے آپ شیطان کو خوش کرتے ہیں، آپ کمزور ہوتے ہیں، شیطان طاقتور ہوتا ہے۔ شرک کر کے آپ اپنی قوت کھو دیتے ہیں، شیطان اس سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اگر شیطان دوبارہ پلٹ کر آ کے جب حملہ کرنا چاہے، آپ اس کے لیے ترنے والا بن جاتے ہیں، اس سے زیادہ آسان شکار بن جاتے ہیں جتنے کہ آپ پہلے تھے۔ اس لیے کہ پہلے شاید آپ نے شرک نہ کیا ہو، لیکن جب آپ نے اس قسم کا علاج کے نام پر ہی شرک کر لیا تو شیطان کے لیے آپ پر حملہ کرنا، آپ پر اثر انداز ہونا، یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے بھی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو علاج کرنا ہے تو علاج وہ ہو جو آپ کی دنیا میں بھی شفا دے اور آپ کی آخرت کو بھی بچائے، آپ کے جسم کو بھی شفا رکھ دے، آپ کے دین و ایمان کو بھی محفوظ رکھے۔ جو آپ کے جسم کو بھی دوبارہ بیمار کر سکتا ہو یا آپ کے ایمان کو کمزور کر سکتا ہو، یہ علاج نہیں، ایک نئی بیماری ہے، یہ ایک نئی بیماری ہے۔ اس مسئلے کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں۔ ناظرین اکرام، تعویذ اور گنڈے سے ہٹ کر علاج کے سلسلے کی کچھ اور باتیں بھی ہم آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر بات صرف رقیہ کی ہے، صرف اگر دم کرنے کی ہے، تو جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی بات کہی کہ ہر مسلمان کوشش کرے، ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جسے پڑھنا آتا ہو، قرآن مجید کی تلاوت جسے آتی ہو، چاہے قرآن مجید دیکھ کر، مصحف دیکھ کر ہی صحیح، وہ پڑھ سکتا ہے، وہ علاج کر سکتا ہے۔ لیکن ایک پہلو ایسا ہے جس کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتے ہیں ہم، وہ یہ کہ جب آدمی علاج کر رہا ہو اور شیطان اس کی زبان سے گفتگو کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں علاج کرنے والے کا اہل علم میں سے ہونا بہتر ہے، اور بسا اوقات یہ واجب بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن یا شیطان جو انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے یا جاتے جاتے بھی دین و ایمان لوگوں کا برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کی آخرت سے پہلے ان کی دنیا تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے حلقات میں نے آپ کے سامنے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ نقل کیا تھا جس میں انہوں نے ایک آسیب زدہ نوجوان کا علاج کیا تھا۔ جن اکثر کیا کرتا ہے، وہ جانے سے پہلے جاتے جاتے کوشش کرتا ہے کہ جتنا نقصان کر سکے کر لے۔ اب معالج، علاج کرنے والا سمجھدار ہو، اور سمجھدار اس معنی میں کہ جو دینی مسائل کو جانتا ہو، شیطان کے مکر و فریب کو جانتا ہو، شیطان کس کس دروازے سے داخل ہوتا ہے اس کو جانتا ہو، تو ایسے آدمی کو دھوکہ دینے میں اسے مشکل پیش آئے گی۔ لیکن اگر یہ معالج سیدھا سادہ آدمی ہو اور اس کو اپنا پیشہ بنا کے بیٹھا ہو، اور بالخصوص وہ معالجین جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، صرف نکل پڑے ہیں، لولا لنگڑا جیسا کچھ ہو سکے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے معالجوں کو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ شیطان اکثر دھوکہ دیتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہم نے نقل کیا، اس میں جن نے اس نوجوان کی زبانی یہ بات کہی تھی، جب ابن تیمیہ نے اسے مارا اور اس کو نکل جانے کا حکم دیا تو اس نے کہا میں آپ کے احترام میں نکل جاتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، تم اللہ کی اطاعت میں نکلو، یعنی تمہارے لیے اسے تکلیف دینا جائز نہیں، اس لیے نکلو، میری حیثیت کیا کہ تم میری خاطر نکلو گی۔ ناظرین کرام، یہ جن کی طرف سے ایک دھوکہ ہے، یہ جن کی طرف سے ایک دھوکہ ہے۔ وہ ایک تو جو معالج ہے اس کے اندر غرور، اس کے نفس کو بڑا کرنے،
کہ تم اتنے قابل ہو کہ مجھے تم سے ڈر کر جانا پڑ رہا ہے، اس کے نفس کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ وہ غرور کا یا اپنے نفس کی بڑھوتری کا شکار ہو جائے اور غلطیاں کریں۔ اور دوسری طرف یہ کلمات جو سامعین موجود ہیں اطراف و اکناف کے، وہ جب سنیں گے اس معالج کی شان میں خوب قصیدے پڑھیں گے، عوام کے اندر بات پھیلائیں گے کہ جن نے یہ کہا کہ شیخ کے احترام میں میں نکل رہا ہوں، ان کی وجہ سے میں نکل رہا ہوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگوں کا عقیدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے کم ہو کر، یا کم از کم کم نہ ہو ہٹ کر وہاں سے ایک انسان پر آنے لگتا ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے۔ یہ جن جو شر پسند ہیں اگر انسان کے پاس آتے ہیں وہ آخری وقت تک کوشش کرتے ہیں کہ اسے برباد کر کے چھوڑیں۔ ناظرین کرام، جو معالج ہیں، جو علاج کرواتے ہیں، وہ ان حقیقتوں کو یاد رکھیں کہ جب جن کے ساتھ گفتگو اور معاملہ کرنے کی بات ہو تو ایسی صورت میں اہل علم کا ہونا، اور خاص طور پہ اہل علم میں سے وہ جو صحیح عقیدے والے ہوں، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو، جو اللہ ہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مالک کل سمجھتے ہوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی زندگی جینا جلانا جانتے ہوں، ایسے اہل علم کے ساتھ تعلق جوڑنا ضروری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو متقی ہوں، جن کے اندر تقوی ہو۔ تقوی کا معاملہ دل کا ہے، لیکن جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، متقی ہوں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر اگر آدمی یہاں کمزوری دکھائے گا، جن کے دھوکے میں آ جائے گا۔ موجودہ دور کے جو معالجین ہیں ان کی کچھ اس معاملے میں کمزوریاں آپ کے سامنے لاتا ہوں، جو ہمارے معالج بھائی ہیں وہ بھی سمجھیں، اور ان کے ساتھ جو عوام ہیں وہ بھی اس حقیقت کو سمجھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی وہ علاج کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جن کو ظاہر ہونا چاہیے انسان کے جسم پر۔ ناظرین کرام، ہم نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے بارہا ذکر کیا ہے، علاج کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ جن ظاہر ہو اور آپ سے گفتگو کرے، بلکہ اگر وہ ظاہر ہوئے بغیر ویسے ہی رخصت ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ بہت آسان بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ یہ کوشش اس کی نہ کریں کہ آپ زبردستی بیمار سے کہیں کہ دیکھو کوئی دکھائی دیتا ہے کیا۔ علاج کے دوران ہم نے بہت سے ایسے بھائیوں کو بھی دیکھا جو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو ترغیب دلاتے ہیں، مریض کو ترغیب دلاتے ہیں کہ دیکھو تم پر جادو ہوا ہے، دیکھو تمہیں تمہارا اپنا کوئی رشتہ دار نظر آتا ہے، دیکھو اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہوئی تھی وہ کہیں نظر آتا ہے کیا۔ یہ جو ترغیب ہے، یہ جو احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں کون نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا کئی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا، اور اہل علم کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی ترغیب دلائیں کہ دیکھو تمہارے دشمنوں میں سے کوئی نظر آتا ہے کیا، دیکھو تمہارے اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی نظر آتا ہے کیا۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ جب علاج کر رہے ہیں وہاں اطراف و اکناف ابلیس ہو سکتے ہیں، خود اس کے اندر موجود جو جن ہے اس کے لیے تو یہ موقع ہے، وہ جاتے جاتے بھی رشتہ داروں کو لڑانا چاہے گا۔ جس طرح ہم نے پچھلے دروس کے اندر، حلقات کے اندر یہ بات سنی سمجھی ہے کہ جن خواب میں انسان کے آ سکتا ہے اور شکل بدل کر آ سکتا ہے، بالکل یہاں بھی یہ امکان رہتا ہے کہ جن جس کا علاج کیا جا رہا ہے اس کی نظروں کے سامنے ایسا کوئی منظر لائے یا کوئی ایسی صورتحال لائے جس میں اس کے اپنے رشتہ دار کی شکل اختیار کر کے سامنے آتا ہو۔ ایسا قوی امکان رہتا ہے کہ جن یا تو معالج کے طلب کرنے پر یا معالج طلب نہ کرے تب بھی اس کا قوی امکان رہتا ہے کہ اس بیمار کے دل و دماغ میں یا اس بیمار کے ساتھ ساتھ سامنے والے لوگوں کے دل و دماغ میں احساس جگاتا ہے کہ تم پر اثر ہوا ہے، یہ اثر فلاں رشتہ دار کے جادو کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس طرح ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ شیطان چلا بھی جائے، جاتے جاتے فتنہ و فساد کی ایک جڑ رکھ کر جاتا ہے، جڑ بو کر جاتا ہے، ایک ایسا بیج لگا کے جاتا ہے جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ پھر وہ بیمار، اس کا گھرانہ اپنے دل کو اس متعلقہ رشتہ دار کے بغض اور حسد سے یا جلن سے یا یوں کہیے اس کی نفرت سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر پاتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں اسلامی شریعت میں اس قسم کی کہیں کوئی بات نہیں ہے کہ جو آدمی آپ کو علاج معالجے کے دوران نظر آتا ہے یا جن ظاہر ہو کر کہتا ہے کہ فلاں رشتہ دار نے یہ جادو کروایا ہے یا فلاں نے یہ جادو کروایا ہے، یہ برحق ہو، ایسی کوئی گارنٹی اسلامی شریعت میں نہیں دی گئی ہے۔ اور جب یہ امکان موجود ہے کہ جن دھوکہ دے سکتا ہے اور جن دھوکہ دیتا ہے، تب پھر کیا یہ ہماری عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے قصے کہانیوں میں نہ پڑیں؟ بہت سے معالجین
یہ اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ وہ اس قسم کی کوئی کہانی معالج بیمار کے سامنے سنائیں. وہ ترغیب دلاتے ہیں کہ دیکھو کوئی نظر آ رہا ہوگا, ضرور نظر آئے گا تمہیں, کوئی تمہارا اپنا ہوگا جس نے یہ کیا ہے. اسلامی شریعت میں اس قسم کی کسی بات کی ترغیب نہیں دلائی گئی. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کتنی عظیم تعلیم ہم اور آپ کو علاج کے اس مسئلے کے سلسلے میں ملتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا اور دو فرشتے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے تھے کہ آپ پر جادو ہوا ہے, ایک کنویں میں اس کو رکھا گیا ہے, اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا, یعنی اس کو نکال کر جلا کیوں نہیں دیا, اور بعد دوسری روایتوں کے مطابق ان لوگوں کی پکڑ دھکڑ وغیرہ کیوں نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ چاہا کہ مجھے جو ہے شفا ملے اور مجھے شفا مل گئی, مجھے جو ہے اس معاملے کو زیادہ اچھالنا نہیں تھا, میں لوگوں کو مشغول نہیں کرنا چاہ رہا تھا. ناظرین کرام, یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ٹکڑے پر تھوڑی دیر تک رک کر ایک اہم مسئلہ سمجھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. دنیا و آخرت میں خسارے سے بچنے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فضائل اعمال. شیخ ثناء اللہ مدنی پیش کریں گے فضائل اعمال, کل شام 4 بجے اور دوبارہ رات 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے. دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے. اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک, شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کے ساتھ, صرف پیس ٹی وی اردو پر. جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک. انکار حدیث ایک باطل تحریک, آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی بیہودہ بات کرنے والا اور بد زبان ہوتا ہے. سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1977. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، حضرات و خواتین، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے آنے والی یقینی خبر تھی کہ فلاں نے کیا ہے، فلاں مقام پہ کر کے رکھا ہے، سب کچھ تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس معاملے کو دنیا کے سامنے زیادہ اچھالنے میں دلچسپی نہیں دکھائی. تب پھر آج ہمارے اپنے یہ جو بھائی ہیں وہ اگر یہ دلچسپی دکھاتے ہیں تو کیا یہ خلاف سنت نہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اس میں نہیں ہے؟ اس میں صرف سنت کی مخالفت نہیں، کئی قسم کے فتنہ و فساد کی جڑ اس میں مضمر ہے، اس میں پوشیدہ ہے. کئی قسم کے فتنہ و فساد کا بیج یہاں بویا جاتا ہے. یاد رکھیں، جو علاج کے دوران اگر رشتہ دار نظر آ رہا ہے تو جو رشتہ دار اس میں نظر آ رہا ہے ضروری نہیں کہ واقعی اسی نے آپ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی ہو، آپ کے خلاف کسی قسم کا عمل کروایا ہو. ہاں،
وہ رشتہ دار اپنی زبان سے منظور کر لیتا ہے، وہ اپنی زبان سے قبول کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس قسم کا کام کیا ہے، تب اس کے اقرار کی وجہ سے آپ یقین کریں، ورنہ صرف اس کے نظر آ جانے کی وجہ سے اس پہ الزام دھرنا اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور قوی امکان یہ ہے کہ شیطان جاتے جاتے بھی اس خاندان میں، اس رشتے میں آگ لگا کر جانا چاہ رہا ہو، اس رشتے میں ایک ایسی دراڑ پیدا کرنا چاہ رہا ہو جو اس کے بعد بھی قائم رہے۔ آپ نے یہ حدیث اس سے پہلے بھی سنی کہ شیطان روزانہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اپنے کارندوں کو ساری دنیا میں پھیلاتا ہے، اس کے اپنے کارندے ساری دنیا میں پھیلنے کے بعد شام میں واپس لوٹتے ہیں، لوٹ کر اس کے سامنے رپورٹ دیتے ہیں۔ مختلف لوگ اپنے اپنے بڑے بڑے کارنامے بیان کرتے ہیں، ان کی صرف ہمت افزائی کے کلمات یا صرف رضامندی کے کلمات ان کے حق میں آتے ہیں، لیکن شیطان جب آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دی، جدائی ڈال دی، شیطان ایسے کارندے، ایسے چھوٹے شیطان کو اپنے سے بہت قریب کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو میاں بیوی کا لڑنا یہ خاندان کے انتشار کا سبب بنتا ہے، اور یہ خاندان کے بکھرنے میں اسلامی شریعت کے جتنے احکام پامال ہوتے ہیں، جتنے احکام بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، اتنا شاید دوسرے سطح پہ کم ہی ہو سکے۔ اسی لیے اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ اہل علم کا ہونا ضروری ہے تاکہ شیطان کسی قسم کا دھوکہ نہ دے، اور اہل علم کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شیطان کی اس قسم کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کریں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آج تک آپ نے پچھلی کسی واقعے کی روشنی میں اپنے کسی رشتہ دار سے متعلق غلط تصور دل میں رکھا ہوا تھا تو اللہ کی خاطر ان ساری باتوں کو بھول جائیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم ہو سکتا ہے کہ وہ بے گناہ ہو، شیطان کے دھوکے میں آ کر آپ ظالم بن چکے ہو سکتا ہے آپ ان کے تعلق سے غلط تصور رکھے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کیجئے اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیجئے۔ تو ناظرین کرام، خاص طور پہ علاج کے دوران شیطان کی طرف سے جو دھوکے ہوتے ہیں ان کی طرف سے چوکنا رہنے کے لیے عالم کا ہونا یا اہل علم کا ہونا یہ بہت ہی ضروری بات ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ کیا علاج کے دوران، علاج کے معاملے میں کسی جن سے مدد لی جا سکتی ہے کہ نہیں لی جا سکتی؟ ایک آدمی علاج کر رہا ہے کسی ایسے انسان کا جس پر جن کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے، کوئی جن ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، کیا ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات نقل کروں، بعض لوگوں کے پاس یہ مسئلہ مشہور ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے مدد لینے کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ یہ بات تحقیق کی روشنی میں زیادہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کے سامنے پہلے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو واضح کرتا ہوں۔ آپ اگر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جس تحریر کو بنیاد بنا کر جن سے مدد لینے کو جائز قرار دیا جا رہا ہے اس کو اگر باریکی سے پڑھیں گے، اور ساتھ میں اس مسئلے پر ابن تیمیہ نے خود دوسرے مقامات پہ جو باتیں لکھی، اور علامہ ابن تیمیہ سے ہٹ کر دوسرے علماء کی اپنی جو تحریریں ہیں ان سب پر اگر گہری نظر ڈالتے ہیں، ایک حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ جن سے مدد لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جن سے یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ، جو جن اس کی زبان سے گفتگو کر رہا ہے، اس سے اگر مدد یہ لی جاتی ہے کہ بتاؤ جادو کہاں کر کے رکھا گیا ہے، کس چیز میں جادو کر کے رکھا گیا ہے، ایک ایسی خبر جو جن اگر خبر دیتا ہے تو اس کی تحقیق کرنا ممکن ہو، اور جس خبر سے نہ کوئی جو ہے شرعی حکم وابستہ ہوتا ہے، نہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ہے، نہ کسی پر الزام اور اتہام کا مسئلہ ہے، صرف ایک خبر ہے جس کی تحقیق کی جا سکتی ہو، ایسی مدد لینے کے سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر میں گنجائش نظر آتی ہے۔ لیکن جن سے مدد لینے کا جو تصور لوگوں نے قائم کر رکھا ہے، جیسے بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نیک جنوں کو ہم اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں اور وہ جن ہماری مدد کرتے ہیں، اسلامی شریعت میں ایسی کسی مدد لینے کو جائز نہیں ٹھہرایا گیا، یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ آپ کے سامنے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے، جنوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں کو بہت خوب گمراہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے تو انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہیں جنوں کے، وہ کہیں گے
اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ استمتع بعضنا ببعض، اس لفظ سے کئی اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کر کے بتلایا کہ جن سے مدد لینا جائز نہیں، جن سے مدد لینا جائز نہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر یہ جائز بھی ہوتا تو شریعت میں ایک اور قاعدہ ہے مصلحت اور مفسدہ کا۔ یہ مباح، یہ صرف جائز ہوتا، اس کی ترغیب نہیں دلائی گئی، اسے واجب نہیں قرار دیا گیا، زیادہ سے زیادہ اس کا حکم مباح کا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مباح بھی ہوتا تو جو مباح کام ہوتے ہیں وہ کام مصلحت اور مفسدہ کے تابع ہوتے ہیں، یعنی شریعت کے اندر جو فائدہ مطلوب ہے اور جس نقصان سے بچنے کی تعلیم دی گئی اس کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے مباح کاموں میں بھی، اور جن دھوکہ دے سکتے ہیں تو سد ذریعہ، دروازے کو بند کرنے کے باب سے اس جن سے مدد لینا جائز نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے، کتنے جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار تھے، آپ نبی تھے تو جان نثاری کے واقعات ہم صحابہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے نبی جنوں کے لیے بھی نبی تھے تو بہت سارے جن ان کے اپنے ساتھ تھے، رہے ہوں گے، لیکن کہیں اس کا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے کسی قسم کی مدد لی ہو علاج معالجے وغیرہ کرنے کے لیے۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ علاج کے معاملے میں جنوں سے مدد لینے کی جو بات کہی جاتی ہے یہ بات درست نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خاص طور پہ کئی معالجین کو ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ یہ نیک جن ہے، اور جو بھی وہ بتاتے ہیں اس پہ یقین کرنے لگتے ہیں۔ کیوں یقین کرنے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ بعض وہ چیزیں جو یہ جن بتاتے ہیں وہ صحیح ہوتی نظر آتی ہیں، تب پھر ایک دو تجربے کے بعد ان کی کہی ہوئی ہر بات کو وہ صحیح ماننے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہیں سے ہم ایک نئے باب میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک نئے مسئلے میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ علاج معالجہ کرنے والے اس وقت جو عامل ہیں، بہت سے عاملین ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو اس علاج کے پیشے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان کے علاج کرنے والوں میں سے جو عامل ہیں، جو جادوگر ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو غلط طریقے سے علاج کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے پاس شفا مل جاتی ہے، یہ بہت سے لوگوں کے لیے دھوکے کا باعث بن جاتا ہے یہ معاملہ، کہ علاج کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس جانے کے نتیجے میں شفا مل جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس مسئلے کو بھی ہم کو نزاکت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں اس بات کو، جتنی تفصیل ہم پچھلے بتا چکے اور آپ سماعت فرما چکے، اس کی روشنی میں ایسے جادوگروں اور ایسے عاملوں کے معاملے کو سمجھنا کوئی مشکل معاملہ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے۔ آپ جانتے ہیں، ہم نے یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے واضح کی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو معالج قرار دیتے ہیں، اگر وہ اسلامی شریعت کے احکام کے پابند نہیں ہوتے تو اکثر ہوتا یہ ہے، سنت کے پابند نہیں ہوتے، بدعتی ہوتے ہیں تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس بھی شفا مل جاتی ہے۔ یہاں بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کیسے یہ شفا مل جاتی ہے، تو ایسے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے ہم عرض کرنا چاہیں گے اس کے کئی سبب ہیں، ان کے پاس شفا مل جانے کے کئی سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو بیماری، چاہے وہ جن کی طرف سے ہو یا جادوگر کی طرف سے ہو، یہ بیماری ایک ہفتے تک مثال کے طور پہ لاحق رہنا ہے۔ اب ایک انسان چکر لگاتا ہے 10 ڈاکٹروں کا، یہ 8 دن میں سے تقریباً سمجھیے 7 دن کا وقفہ نکل جاتا ہے، پھر کوئی انسان مل کر اسے ترغیب دلاتا ہے کہ نہیں فلاں عامل صاحب کے پاس آپ جاؤ، تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ آدمی پہنچتا ہے وہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق اس کی شفا کا وقت آیا ہوا ہوتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں، آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ سارے ڈاکٹر جس بیماری کا علاج نہ کر سکے، یہ عامل کامل یہ میرا علاج کرنے میں کامیاب ہو گئے، پھر ان کی خوب تشہیر ہونے لگتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ عامل دم بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، کبھی کچھ جڑی بوٹیاں بھی دے دیتا ہے، کبھی بیماری جڑی بوٹیوں سے ختم ہو جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم کا معاملہ ہوتا ہے۔ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں عامل و کامل کے دم درود سے مجھے شفا ملی۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو عامل کے پاس جانے کے نتیجے میں اس کو شفا عطا کر دے۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے
کیا آپ یہ نہیں دیکھتے، اس کا نظارہ کیا آپ نہیں کرتے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مندروں میں جا کر شفا طلب کرتے ہیں، وہاں بھی ان کو شفا نصیب ہو جاتی ہے؟ تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ کل سے مندر کے وہ پجاری یا مندروں کے وہ بت شفا دینے والے ہو گئے اور ان سے شفا طلب کرنا، ان کے پاس علاج کروانا جائز ہو گیا؟ کیا یہ صورتحال درست ہوگی؟ کیا ایسا کہنا درست ہوگا؟ ناظرین کرام، اس حقیقت کو پوری باریکی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے اس حلقے کو ہم لوگ یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے حلقے میں اس موضوع کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔